جیسے عرض کیا گیا کہ چھینک ایک اچھا عمل ہے اور چھینک کا آنا اچھا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے جمائی ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور شریعت میں اس سے لطف اندوز ہونے کو برا سمجھا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں، پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکے۔ اور آگے فرمایا کہ جب کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ اسی پہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو جمائی کو روکنا چاہیے، یہ مستحب ہے کیونکہ یہ شرعاً ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر جمائی آئے تو چاہیے کہ ہاتھ یا کپڑے سے منہ کو پوری طرح ڈھانپ لیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنے ہاتھ سے منہ کو ڈھانپ لے کیونکہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس پہ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمائی کے وقت منہ کو ڈھانپنا سنت ہے تاکہ وہ شیطان کے داخلے کا ذریعہ نہ بنے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ جب جمائی آتی ہے تو منہ سے ساتھ آواز نکالتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی شریعت میں رہنمائی آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی آواز کو نکالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنے ہاتھ سے منہ کو ڈھانپ لے اور وہ آ نہ کرے کیونکہ شیطان اس پر ہنستا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمائی کے وقت آواز نکالنا پسندیدہ نہیں ہے اور بہتر ہے کہ اسے دبا لیا جائے۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اکثر لوگ نماز کے اندر جمائیاں بلا تکلف لیتے ہیں اور اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جمائی لینے سے اور اس کو نہ روکنے سے نماز کے احسان کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے قرب کے بجائے ایک تکلف کی نماز بن جاتی ہے، یا وہ ایک سستی کی اور کاہلی کی نماز بن جاتی ہے جو کہ معرفت سے اور اللہ تعالیٰ کے دھیان سے خالی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ نماز میں جتنا ممکن ہو جمائی کو روکیں۔ اس پہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکے کیونکہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر پوری کوشش کے بعد بھی انسان کو جمائی آئے اور وہ اس کو نہ روک پائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں اگر روکنا ممکن نہیں ہے اور آپ قیام کی حالت میں ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ کا اندرونی حصہ منہ پر رکھ لیں۔ یہ آسان اور ممکن بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو سیدھے ہاتھ کا نچلا حصہ بہت آسانی سے اور جلدی سے منہ پہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی اس میں اگر اپنا بائیں ہاتھ نکالا جائے گا تو وہ سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکالا جائے گا اور اس میں تکلف زیادہ ہے۔ لیکن قیام کے علاوہ جتنی بھی حالتیں ہیں اس میں اپنا بائیں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ، اس کی جو پشت ہے یعنی ہتھیلی کی پشت، اس کو منہ پر رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ایک بہت اہم مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ نماز کے دوران جب جمائی آ جائے تو جمائی کے دوران قرات جاری نہیں رکھنی چاہیے، چاہے وہ قرات قیام کی ہوں یا سجدے کی ہوں یا تشہد کی ہوں۔